آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، اور وہاں جو عرس ہوتا ہے وہ اس طرح ہے کہ پورے ہندوستان سے نہیں بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی قاری لوگ یعنی قرہ حضرات آتے ہیں، اور وہاں ان قرہ حضرات کی تلاوت ہوتی ہے، اور تلاوت کے بعد پھر دعا ہو جاتی ہے اور عرس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بنگال کے اندر، کیونکہ میں خود یہاں کا ہوں، بنگال کا ہوں، اور پچھلے 25 سال سے میں باہر ہوں، بنگال سے باہر، یعنی 10 سال میں نے پڑھائی کی لکھنؤ میں، اس کے بعد پھر 15 سال سے میں راجستھان میں پڑھا رہا ہوں، اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بنگال کے اندر جو نورانیت یہاں فرفرہ شریف کے اندر ہے، بزرگان دین کی جو نورانیت ہے وہ ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور واقعی ہم خود بھی یہاں کے عاشق ہو گئے ہیں۔ اور شروع سے ہی جب ہم پہلی مرتبہ یہاں ایک کمپٹیشن کے اندر آئے تھے، اور جب ہمیں یہ خبر ملی تھی کہ بنگال کے اندر ایک قرآن کا کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے، تو میں نے یہ دل میں سوچا کہ بنگال کے اندر اور قرآن کا کمپٹیشن۔ میں نے اپنے دوست سے کہا فون پہ، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگلے سال جو ہے نا یہ اعلان کیا ہے فرفرہ شریف سے کہ وہ فرسٹ انعام جو ہے، پہلا انعام وہ نینو کار دیں گے۔ تو مجھے تھوڑا مذاق لگا، میں نے کہا یہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے کہا یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بنگال کے اندر کمپٹیشن قرآن کا، اور پھر اتنا بڑا انعام ہندوستان میں شاید اتنا بڑا انعام ابھی تک کے کہیں نہیں ہے، کسی بھی مسابقے میں نہیں، مجھے معلوم ہے۔ تو تھوڑا عجیب سا لگا، میں نے اس کی باتوں پہ یقین نہیں کیا۔ اس نے پھر فون کیا مجھے کچھ دنوں کے بعد کہ وہ اس کا اشتہار نکل گیا ہے، اور وہ جو رکوع پڑھنا ہے اس کا بھی نام دے دیا ہے، لہٰذا اگر نام لکھوانا ہے تو بتا دو۔ تو میں نے کہا مجھے پہلے بھیجو واٹس ایپ پہ، میں یقین نہیں کروں گا۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بنگال کے اندر قرآن کا ماحول ہی نہیں ہے۔ یہاں سب سے زیادہ جو ماحول ہم نے دیکھا ہے وہ فٹ بال کا ماحول دیکھا ہے۔ کہیں اگر فٹ بال کا میچ ہوگا تو وہ لوگ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں اور گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں اور فٹ بال کا میچ دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کی شروعات، قرآن کریم کی محفل کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ فرفرہ شریف سے، کیونکہ یہاں کے جو سلسلے کے لوگ ہیں وہ مجددی سلسلے کے لوگ ہیں، اور یہ آپ حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں وہ صرف قرآن کریم کی محبت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے لکھ دو، لیکن پھر بھی مجھے یقین نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا لکھ دیا، میں لکھوا دیا میں نے، اور بقرعید کے بعد دوسرے دن یہاں اس کی افتتاح ہوئی، اور مجھے کہا کہ دیکھو اب بھی موقع ہے آ جاؤ، اور بہت زبردستی بلایا، میں خوشی خوشی نہیں آیا۔ میرے والد صاحب نے کہا بار بار وہ فون کر رہے ہیں تم جاؤ، تو میں یہاں آیا، اور یہاں کا جو ماحول دیکھا وہ یقین نہیں کریں گے کہ ایک جذبہ جاگا۔ اور میری طبیعت ٹھیک نہ ہونے کے باوجود میں نے پہلا راؤنڈ میں پڑھا، پھر دوسرے راؤنڈ میں پڑھا۔ اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، اور یہاں لوگوں کی جو محبت ہم نے دیکھی ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ جس حساب سے ہمیں لوگ سپورٹ کر رہے تھے، ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے تھے بلکہ قرآن کریم کو سپورٹ کر رہے تھے۔ مجھ سے جیسا بھی اللہ پڑھوا رہا تھا وہ اس کا جو ہے نا بھرپور وہ مزہ لے رہے تھے اس قرآن کریم کا، اور عوام کی طرف سے جو مجھے محبت مل رہی تھی وہ دھیرے 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 میں فائنل راؤنڈ تک پہنچا، اور فائنل راؤنڈ میں پہنچنے کے بعد ایک زبردست مقابلہ ہوا۔ اس میں صرف ہندوستان کے مختلف جگہوں سے نہیں بلکہ بنگلہ دیش سے بھی 4 قرہ حضرات آئے تھے، اور ان کے اندر ایک زبردست، یعنی ایسا کہیے کہ ایک جو ورلڈ کپ کا جو فائنل ہوتا ہے اس کے اندر جو گرما گرمی ہوتی ہے، بالکل ماحول ایسا تھا، بالکل کھچا کھچ عوام سے لوگ، مطلب پورا میدان بھرا ہوا تھا، اور اسٹیج کے اوپر جو ہے نا وہ سارے علماء کرام، قرہ حضرات جو بڑے بڑے قرہ ہیں وہ موجود تھے، اور وہاں پر پھر فائنل راؤنڈ شروع ہوا۔ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس سال ہمارے بھائی جان جو جتنے بھی یہاں پر پیرزادہ ہیں، جتنے بھی بھائی جان ہیں، ہم سب کی دل سے عزت کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، ہمارے لیے یہ فرض ہے کہ ان کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ لیکن ان سب میں سب سے زیادہ جو میں جن سے متاثر ہوا ہوں وہ ہمارے بھائی جان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے، اللہ آپ لوگ کہیے کہ آمین۔ اور پھر اس کے بعد فائنل راؤنڈ کا سب سارا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب انعامات کے لیے اعلان کریں گے۔ اس وقت کیا ہوگا، ہم لوگ بھی کشمکش میں تھے کہ پتہ نہیں کون فرسٹ آئے گا، کون سیکنڈ آئے گا، میرا نمبر کون سا ہوگا، اس کشمکش میں تھے، ایک عجیب ٹینشن تھا ہم لوگوں کو۔ اس درمیان میں جو طہا بھائی جان ہیں، طہا صدیقی صاحب ہیں، تو انہوں نے ایک فون کال کیا۔ اس وقت بھائی جان ہمارے حج پہ گئے ہوئے تھے،
اس محفل میں یہاں پر موجود نہیں تھے، انہوں نے کال کیا اور کال کرنے کے بعد اس کو مائک پہ لگا دیا، اور اس وقت بھائی جان نے وہاں سے کچھ بیان یعنی کچھ میسج عوام کے لیے، کچھ اسٹیج کے لیے، کچھ قراؤں کے لیے وہاں سے دیا۔ تو میں نہیں جانتا تھا اس وقت کہ ہمارے صاحب بھائی جان کون ہیں اور کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں، کیا ہے، میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن ان کی جو آواز میں نے سنی تھی اس وقت، وہ آواز کے اندر اتنی کشش تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی کوئی بہت بڑے اللہ والے بول رہے ہیں، اور جہاں سے بول رہے ہیں آپ یہ سوچئے کہ مکہ المکرمہ سے بول رہے تھے، تو اس آواز کے اندر ایک ایسی کشش تھی کہ دل کھینچ رہا تھا کہ آدمی یہ شخص ہے کون، یہ ایک تمنا تھی۔ بہرحال آپ لوگوں کی دعا سے میں پہلا انعام مجھے حاصل ہوا، اور اس کے بعد میں فرسٹ آیا۔ عوام میں اتنی محبت ملی، پورے فرفرہ شریف کے اندر لوگ، بچے بوڑھے سب نے مجھے محبتوں سے نوازا۔ پھر یہاں سے جانے کے بعد میں یہاں کے پلوں کو بھول نہیں پایا، میں دل ہی دل ہر وقت جو ہے یہاں کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اچانک ایک محفل وہاں ہوئی جے پور کے اندر، اور وہاں پر بنگالی جو بھائی ہمارے رہتے ہیں، وہاں پر کام کرتے ہیں، ان لوگوں نے ایک محفل کی، ایک جلسہ کیا۔ اس جلسے کے اندر جب شروعات ہو رہی تھی تو وہاں پر مقرر کی حیثیت سے ہمارے بھائی جان کو ان لوگوں نے مقرر کیا، اور وہاں پر ہم جب پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو نینو ملی تھی، وہ نینو ہمارے بھائی جان کی طرف سے وہ نینو کار تھی۔ اس محفل کے اندر پہلا پرائز جو دیا گیا تھا وہ بھائی جان کی طرف سے تھا، اور وہ یعنی آج کی جو محفل ہے حضرت مولانا علامہ ابو الفرا رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی یاد میں وہ کار دی گئی تھی، اور وہ مجھے ملی تھی، اس لیے میں تو اپنے آپ کو بہت بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ وہ ملی تھی، اور آج بھی وہ محبت قائم ہے۔ دھیرے دھیرے بھائی جان سے، بھائی جان کی بہت کچھ میں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آج قریب کچھ نہیں تو 10 سال ہو گئے بھائی جان سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اور میں یقین جانیے کہ میں کس دل سے میں ان سے محبت کرتا ہوں، کس دل سے میں چاہتا ہوں، صرف آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں اپنے الفاظوں سے بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس سلسلے کو فرفرہ شریف کے اندر ہمارے پیرزادہ بھائیوں نے اس کو آگے بڑھایا، اور آگے بڑھاتے ہوئے وہ آج بھی وہ محفل ہوتی ہے سال میں ایک بار۔ لیکن ہمارے بھائی جان نے یہ سوچا کہ صرف عوام کو، آپ لوگوں کو صرف قرات سنانا مقصد نہیں تھا، انہوں نے سوچا قرات کے ساتھ ساتھ ہم تفسیر بھی سنائیں گے ان لوگوں کو، اور اس کو ایک قدم اور آگے بڑھایا، اور بڑھانے کے بعد یہاں پر اس جگہ پر نہ جانے کتنی مشقتوں سے، کتنی کوششوں سے یہ محفل جب آئی، اور یہاں پر جو ہے وہ تفسیر قرآن کی شروعات ہوئی، اور ماشاءاللہ الحمدللہ حسن خوبی کے ساتھ وہ محفل آج بھی جاری و ساری ہے۔ اور بدقسمتی کے ساتھ میں آج یہ کہتا ہوں کہ یہاں کی جو تفسیر قرآن جو یہاں پیش کرتے تھے ہمارے بڑے بھائی اور بہترین عالم دین، یوں کہیے کہ اللہ نے ان کو اتنی اچھی صلاحیت دی کہ بالکل مثل کمپیوٹر، یعنی کچھ بھی کمپیوٹر پھر بھی آپ کو بٹن دبانے کی دیری ہے، لیکن وہ تو بس اللہ نے ان کے دماغ کو ایسا بنایا کہ وہ بس فٹافٹ ایسے قرآن و حدیث سے وہ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی اللہ کی خاص رحمت ان کے ساتھ ہے۔ وہ ہے مولانا عبداللہ المعروف صاحب، جو آج الیکشن کی وجہ سے ان کی ڈیوٹی ہے وہاں پر، وہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، ورنہ آج بہت ہی دلچسپ نظارہ ہوتا ہے۔ میری بھی خواہش تھی کہ اس تفسیر قرآن میں ہم شرکت کریں، لیکن ہماری بدنصیبی یہ رہی کہ وہ آ نہیں پائیں یہاں پر، اور وہ تفسیر قرآن نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کا جو مجموعہ ہے، یہ سب جتنے بھی یہاں پر تشریف فرمائے یہ عاشق قرآن ہیں، اور دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، چاہے یہاں کی محفل ہو، چاہے بھائی جان کے گھر کے سامنے کی جو محفل ہوتی ہے وہ بھی قرآن کی محفل ہے، لگاتار 5-6 سال سے وہاں بھی محفلیں ہو رہی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہوئی تھی، ہمارے قرہ حضرات جو بیٹھے ہیں انہوں نے شرکت کی، میں نہیں آ پایا کیونکہ 4-5 سال سے میں بھی شرکت کر رہا تھا۔ بہرحال میں اپنے آپ کو خوشی، آمین، اللہ تعالیٰ ان کے قدم کو اور مضبوط کرے، ان کے ارادے کو اور مضبوط کریں، اور جس ارادے کے ساتھ اس کام کو آگے لے کر چل رہے ہیں اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائیں، اور اسی طرح سے یہ دین کی خدمت کریں، اور آپ لوگ اس پر سوچیں اور اس سے بھی بہتر کریں، کہیے اللہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا